بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو، نگاہ کرم ہمیں سلطان دی ہو، نگاہ کرم ہمیں سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں، دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں، کاش طیبہ میں میرے ماہ مبین دفن ہونے کو مل جائے، دو گز زمین دفن ہونے کو مل جائے، دو گز زمین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، ہنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں، ہنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں، اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں، اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو، نگاہ کرم ہمیں سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی قائد الغر المؤجلین، وآلہ الطیبین الطاہرین، واصحابہ اجمعین۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ درود پاک پڑھیے، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا و درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شفیع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر مجزات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. عزیز القدر واجب الاحترام سادہ احترام علماء ذی وقار ناطقان نشید لسان نقیب محفل بانیان محفل معززین علاقہ معزز و محترم مہمانان گرامی سامعین کرام عظیم الشان سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم برائے اثار ثواب محترم المقام بھائی محمد اکرام صاحب والد گرامی جناب بہاول خان میو مرحوم انہوں نے اثار ثواب سے محفل پاک سے رہی گئی اور محترم المقام قاری امین سیفی صاحب امام مسجد حاضر آپ تشریف فرمانے کریم خان میو محمد اکرم صاحب محمد انور صاحب محفل پاک کا اہتمام کرنے والے اہم زبان اور مہمان خصوصی تشریف لگی آئے جناب اسد ایوب بھٹی صاحب اور دیگر جتنے احباب تشریف لگی آئے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے جوڑیاں دا صدقہ اللہ اس محفل کو اپنی بارگاہ قبول فرما کے خاص مرحوم کی اللہ کامل بخشش فرمائے. پہلی مرتبہ آپ حضرات کی بارگاہ کے اندر حاضری ہے محمد اکرام صاحب کی اللہ انہوں بڑی محبت فرمائی میں حاضر خدمت ہوں. قرآن مجید فرقان حمید کی بڑی مشہور معروف آیت مبارکہ کا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ کے عالم نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. پنجابی کا سادہ جیسا ترجمہ فرمایا تحقیق میرے رسول کریم کی زندگی تھوڑے سارے واسطے بہترین نمونہ ہے. آج ایک بادشاہ کی زندگی ایک بادشاہ واسطے نمونہ ہو سکتی ہے. ایک غریب کی زندگی ایک غریب واسطے نمونہ ہو سکتی ہے. مگر یاد رکھیا جائے بادشاہ کی زندگی غریب واسطے یا کسی غریب کی زندگی کسی بادشاہ واسطے نمونہ نہیں ہو سکتی. ایک پروفیسر کی زندگی ایک پروفیسر واسطے نمونہ. مسلمانوں ایک عام انسان کی زندگی کسی عام انسان واسطے نمونہ ہو سکتی ہے. کسی استاد کی زندگی کسی استاد واسطے نمونہ ہو سکتی ہے کہ وہ زندگی جو کچھ نہ کچھ سبق حاصل کر سکتا ہے. مگر یاد رکھیا جائے کوئی انسان ایسا نہیں کہ جنہیں بارے آج آسی کہہ سکتے ہیں کہ اس فلاں انسان کی زندگی سارے واسطے نمونہ ہے. ایک انسان کی زندگی ایک انسان واسطے نمونہ ہو سکتی ہے سارے واسطے نہیں. مگر جڑے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی اللہ کریم نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. فرما لو وہ میرے رسول کی ایک زندگی ہے تھوڑے سارے واسطے نمونہ ہے. فرما ایک میرے رسول کی زندگی تھوڑے سارے واسطے بہترین نمونہ ہے. کیسی محبوب کی زندگی ہے. قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کر کے دیکھو. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ نے دیگر انبیاء کی زندگیاں کا بھی ذکر فرمایا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں کیے کہ آپ کی زندگی کے اندر بادشاہت نظر آ رہی مگر فقیری نظر نہیں آ رہی, فقر نظر نہیں آ رہا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیے تو آپ کی زندگی کے اندر فقیری نظر آ رہی, بادشاہت نظر نہیں آ رہی. تو کسی رسول کسی نبی کے بارے میں فرمایا کہ نبی کی زندگی تھوڑے سارے واسطے نمونہ ہے. فرمایا ایک میرا محبوب ہے زندگی تھوڑے سارے واسطے بہترین نمونہ دے. فرمایا میرے رسول کی زندگی ایسی ہے ہر انسان واسطے وہ سبق موجود ہے. زندگی گزارنی ہوگی میرے رسول کی زندگی بل دیکھو. فرما زندگی گزارنے کا لطف بھی مل جائے گا اور زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی مل جائے گا.
قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے اس زندگی کا ذکر فرمایا دیگر مقامات نے. اور ذرا قرآن مجید فرقان حمید نے پڑھ کے دیکھیے کہ اللہ نے اپنے یار کی زندگی تکی میں نام پیش فرمایا. اور آج انشاءاللہ العزیز عیسیٰ نے ثواب کی محفل پاک کے کوشش کرنا کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن کے مسلمانوں ساڑیاں زندگیاں جو تکی میں رنگ چڑھ سکتا ہے. اصیل سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسوہ حسنہ کلو کی سبق حاصل کریں گے. آج انشاءاللہ العزیز تھوڑا جا آپ حضرات کی بات کا چند کریں گا اور بھائی محمد اکرم صاحب کی اللہ کی طرف جو حکم ہے میں انشاءاللہ وہ بھی عرض کریں گا. ان تو بولو سبحان اللہ تے پڑھیے قرآن میں. ایڈی ٹھیلی سبحان اللہ ویسے چلنی کوئی نہیں. جب تسی اچھا سارا فرماؤ نا سبحان اللہ تے کام بل کر کے بنتے پھر انشاءاللہ تقریر شروع ہو جائے گی. رمضان شریف قریب آ گیا. یا اللہ اپنے حبیب کا صدقہ انہوں رمضان جو عمر کی سعادت ضرور نصیب فرمائی. جڑا اونچا بولے سبحان اللہ. میرے استاد گرامی قبلہ فرماتے ہوتے ہیں جڑا ہاتھ لے کے آیا نا وہ بھی اٹھا کے بولے ہی بولے سبحان اللہ. بدی و صدی خیرہ ہونیاں نے. اور میرے سائیں حضور قبلہ فرماتے ہوتے سانو پھٹ پوے اس ہونا جڑا کرنا نو اٹھا دے تحقیق کرنی ہے زبان جنہیں یار کا نہ سن کے سبحان اللہ نہیں کہنے. کہ میری زبان ہے اس آواز سے میں رسول اللہ یا نہ تا پڑھیا کرا وہ ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ. اللہ کریم نے جڑے میرے یاد دی زندگی کا ذکر فرمایا فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا ہجرت کی رات سرکار نے مولا علی کو بستر پہ لٹا کے فرمایا علی امانت اور سبو دے کے مدینے آ گئی. حضرت علی بات کی تھی یا رسول اللہ امانت کنا دیا. فرمایا علی اجلی انگیاں دربارہ لے کے بعد میرے گھر کا محاصرہ کر کے کھڑے ہیں نا. فرمایا علی یہ دربارہ ہونا دیا نے اے امانت ہونا دیا نے جنہیں میں لوگ قتل کرنے واسطے آئے نے قتل دے منصوبے بنا کے گھروں نکلے. یہ امانت انہوں نے لٹا کے مدینے آ گئی. کتنی محبت بھی فرید دی بات ہے. لوگوں قتل بھی اس نبی نو کرنے واسطے آئے نے تے امانتاں بھی اوتے بوتے رکھیاں نے کیونکہ انہوں نے پتہ ہے دشمنی اپنی جگہ ہے تے امانت دار ہے نا. انشاءاللہ تسی میرے بعد مانوس ہو جاؤ گے پھر بولو کہ اونچی سبحان اللہ. اجے تسی ڈرتے نہیں نا بول رہے کہ نام دا بندہ اونچی بولے تے نو دے بل ویکھ کے بولنا سبحان اللہ. لنگر لین والی کدے نہیں خیال آیا کہ نام دے نو ملیا کہ نہیں ملیا. لنگر بھی کوئی کھاندے نے جڑے سرکار دا ذکر کرتے ہیں.
پہلے تسی میرے بعد مانوس ہو جاؤ کہ پھر آپ حضرات کو لطف آئے گا سمجھ بھی آئے گی پھر تسی بولو گے اچھا سبحان اللہ اللہ کریم نے جان فرمایا لامرو کا الہم فی سکرتہم یعمہون اللہ کریم نے فرمایا قبلی والے میں نو تیری زندگی دی قسم فرمایا میں نو تیری زندگی دی قسم مسلمانوں کی بھی محبت دی فرید دی بات ہے اتی اللہ دیا قسمہ چکنے اللہ اپنے یار دی زندگی دیا قسمہ پیا چکنا دے مسلمانوں کی بھی محبت دی بات ہے فرمایا سونے میں نو تیری زندگی دی قسم فرمایا میں نو تیری زندگی دی قسم اللہ میں 10-15 سال 20 سال دی قسم نہیں اٹھائی فرمایا سونے تیری ساری زندگی دی قسم فرمایا تیری ساری زندگی دی قسم کتنی پاکیزہ زندگی ہے اللہ پر رہو گے اپنے یار دی زندگی دیا قسم پیا چکنا دے فرمایا سونے تیری سجدہ زندگی دی قسم فرمایا تیری جوانی دی قسم اس واسطے اللہ حضرت چھوٹے بھائی حضرت امام حسن رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ذات فرماتے ہیں کہ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے تیری ہر ادا پیار ادائے بے مثالی ہے فرمایا سونے تیری عمر دی قسم فرمایا تیری عمر دی قسم لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون فرمایا تیری عمر دی قسم کون نے تاجدہ حضرت پیر میرے علی شان کے نئی ترجمہ کیتا کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کوئی مثل نہ جانی دی کوئی مثل نہ جانی دی رب آپ قسم کھاوے وہ بھی چڑھ دی جبانی دی فرمایا میرے رسول کی زندگی کا میں سارے آواز کا بہترین نمونہ دے فرما زندگی گزارنی ہے میرے یار دی زندگی والا میں خلے فرمایا کہ تو بادشاہ ہے اس نبی دی زندگی والا میں خلے جب مسلم دے دے کے بادشاہیاں کردہ دے آئے فرمایا کہ تو غریب ہے اس نبی دی زندگی والا میں خلے جنہیں کہا کئی دی علیہ چلہ میں یہ بلدہ دے آگ فرمایا کہ تو آقا ہے دیوان کے آقا والا میں خلے فرمایا کہ تو باپ ہے سید ازادہ کے باپ والا میں خلے فرمایا کہ تو شوہر ہے خدیجہ دے عائشہ دے شوہر والا میں خلے فرمایا کہ تو غریب ہے اس نبی کی زندگی والا میں خلے میرا بابے نبیوں دے مسلح دے بیٹا والے چکیاں نو ٹانکی آپ لگا دائے حضرت امی عائشہ صدیقہ بھی عرض کی تھی اے ماذاب دے نینا والے آپ سونے آپ میرے نبیوں دے مسلح دے بابے چکیاں نو ٹانکی آپ لگا دے ہو نبی کریم نے فرمایا عائشہ اللہ کو بادشاہ اٹھ گیا کہ مسلح دے رہ کے بادشاہیاں کرنے والے اس نبی کی سنت سے ادا کرنا فرمایا سڑک دے کنارے دے بیٹھ کے جنیاں کٹنے والا موچی بھی اٹھ گیا کہ مبیدیوں سے نبیدی سنت بھی ادا کرنا فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ فرمایا سب تو چنگا اسوہ میرے رسول کا اسوہ ہے زندگی گزارنی ہے تو میرے یار کی زندگی والے دیکھو مسلمانوں کیسی پاکیزہ زندگی ہے نبی کریم کی کیسی سیرت ہے حضور علیہ السلام سے صحابہ کرام نے نہ جا رہے تو بیعت دے کھانے دا بیلا ہویا فرما صحابہ جنگل سے ڈیرے لگا دے ہو ایک صحابی کہنے لگے نہیں آج جانور میں ذبح کروں گا اے نوجوان ذرا توجہ کری نبی کی سیرت اور نبی کی اسوہ اور زندگی
نہ آئے وہ صحابہ جنہاں دا یاد باجو ایک لمحہ بھی گزارا نہیں ہوتا صبح اٹھ کے نبی کریم کی دید کرتے ہیں شام نو گھر نو جان لگیا پھر سرکار کی دید کرتے ہیں مسلمانوں کو صحابہ سرکار باجو کی نہ گزارا ہو سکتا